اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ خوشبو قرآن کے قافلے کے ہر مسافر کو بالخصوص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو بالعموم ربیع الاول شریف کی تمام تر برکات و انوارات سمیٹنے کی مبارکباد ہے۔ میرا رب ہمارے قلوب میں ایمان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور نور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس ماہ میں بالعموم ہر کوئی حاصل کرتا ہے، ہمیں اس نور کی طلب اور چاہت کا شعور عطا فرمائے، اور ہم قرآنی حکم کے مطابق اللہ کریم کا فضل اور رحمت ملنے پر اللہ کریم کا شکر ادا کریں اور اسی کریم رب کے محبوب کا امتی ہونے پر فخر کرتے ہوئے یہ ایام گزاریں کہ اللہ کریم اس فضل و رحمت کے عطا ہونے پر ہمیں خود حکم دیتا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت مناؤ، سینہ تان کر جیو، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا مقام حاصل کرنا تو انبیاء علیہ السلام کی حسرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، ہم جو کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں ذکر ہوا، ان کی تورات میں ذکر ہوا۔ رب نے فرمایا سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن جنت میں سب سے پہلے وہ داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ میرے محبوب کی امت ایسی ہوگی جس کو اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب حفظ ہوگی۔ پھر ہماری شان بتائی کہ وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکی کرنے کا ثواب پالیں گے، اگر نیکی کر لیں گے تو پھر 7 اور 700 گنا زیادہ ثواب پائیں گے، اور برائی کا ارادہ کریں گے تو لکھا نہ جائے گا، اگر کر لیں گے تو پھر ساتھ ساتھ فرشتوں کو انتظار کا حکم دوں گا کہ شاید شرمندہ ہو کر توبہ کر لیں، تو پھر میں گناہ کو معاف کر کے نیکی میں تبدیل فرما دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا یہ امت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں جب بھی آپ بیٹھیں، سرکار کی شان سن کر چپ نہ رہیں، غلامی کا حق ادا کریں۔ انہوں نے ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں جتنی گریہ زاری کی ہمارے والدین بھی نہ کر سکے۔ ہم آج بھی پوچھیں کہ وہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ یہ امتی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پوچھ کر محبت کرے۔ یاد رکھیں، غلام ہے ہی وہ جو سانپ کی طرح بین کی آواز سن کر پٹاری کا ڈھکن اٹھا کر پرے پھینک دے۔ اسی طرح جب غلام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو جھوم کر بولے لبیک یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سے محفل گونج اٹھے۔ حق ادا کرے محفل میں بیٹھنے کا۔ آج ہم 12 ربیع الاول جو ہے یا 17 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر اختلاف ہے اس کو ہم الگ رکھتے ہیں کہ یہ تاریخیں جو ہیں یہ چاند سے بنتی ہیں، اور چاند کو چاند بنانے والا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے پاؤں کے تلووں سے نور لے کر تو چاند کو روشنی ملی۔ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخوں کا محتاج نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کو میلاد النبی کہا جاتا ہے کہ میلاد فارسی کا لفظ ہے، اور فارسی میں میلاد کا مطلب سالگرہ ہے، اور میلاد مناتا ہی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول خلق مانتا ہو، پہلے دن سے رسول مانتا ہو، 40 سال کی عمر کی قید نہ لگاتا ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد عرش سے شروع ہوا، فرش سے نہیں شروع ہوا۔ زمانے کی عادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں کمی کا تصور رکھتا ہے، پھر بھی خود کو مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے کہ اپنے ہی نبی کے اہل بیت اور وصی کو نہیں جانتے؟ صرف نبی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھ میں نہ آئے گی، بلکہ علی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی معرفت ملے گی۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اور ولایت علی علیہ السلام کی معرفت پا کر ہی ہم مقام رسالت کا تھوڑا بہت ادراک حاصل کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سے قرار دیا ہے۔ زمانہ ان کی باتیں سن کر جان لے کہ جن کا غلام ایسا ہے وہ امام کیسا ہوگا، جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، جس کی بیعت کرنے والا ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے علی علیہ السلام کی ولایت اور مودت اہل بیت کا حکم قرآنی مانا گیا ہے، ورنہ کبھی بھی اتنا ذکر علی علیہ السلام نہ ہوتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر علی علیہ السلام کو عبادت نہ کہا ہوتا۔ اور قرآن کہتا ہے جو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خم غدیر پر مولا علی علیہ السلام عطا فرمائے اور مومن نے لے لیے، اور عزت و توقیر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سمجھ آ گئی
ہمیں مولا علی ہی سے سمجھ آئی۔ کوفے کے ممبر پر مولا علی علیہ السلام بیٹھے تھے۔ نہج البلاغہ میں درج ہے کہ یہودی دربار میں آیا اور کہا کہ یا علی، آپ اتنے مشکل سوالات کے جوابات اتنی آسانی سے دے دیتے ہیں، یہ کہاں سے علم لیا ہے، کہاں سے اتنی معرفت پالی ہے کہ کوئی مشکل آپ کے سامنے مشکل ہی نہیں رہتی، یہ آپ نے کہاں سے علم سیکھا اور پڑھا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ یہ میرا علم ہے، یہ میرا شعور ہے، یا پھر مولا علی علیہ السلام فرما سکتے تھے کہ یہ میرا علم امامت ہے۔ لیکن آج بھی نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا جواب تحریر ہے کہ اے یہودی سن لے، یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب چوسنے کی وجہ سے ہے۔ میرے سینے کا سارا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسنے کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر اس یہودی نے قدموں پر ہاتھ رکھا اور کہا اب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ مولا علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کیوں کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے تیرا نبی دیکھا نہیں ہے، تیرا علم دیکھا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے پر دل مان گیا ہے کہ جس کا وسیع اور شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا، سبحان اللہ، اس کا آقا و مولا کیسا ہوگا۔ اس نے کلمہ پڑھا تو کوفے کے دربار سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا کہ اچھا یا علی، آج ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ یہ علم آپ کا ذاتی نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا کمال ہے۔ تو پھر آپ کا کمال کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا کمال ہے یہ سارا علم۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا جاہل نہ بنو، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بول رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو نہیں بول رہا۔ سبحان اللہ، فرمایا میں نبی کا لہو ہوں، خون ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ لحمک لحمی دمک دمی، یا علی تو میرا خون ہے، اللہ اکبر۔ اور یہی بات مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمائی کہ میرے پاس لحمک لحمی دمک دمی کی سند ہے۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام کی عزت کرنے والے کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے۔ اسی لیے علی ولی اللہ سند دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مان کر یہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد علی ولی اللہ پڑھنے والا ختم نبوت کو مضبوطی سے عقیدہ و ایمان میں رکھتا ہے کہ جب علی علیہ السلام جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا تو کسی اور کی اوقات ہی کیا ہے کہ دعوی نبوت کرے۔ ختم نبوت کی دلیل کا نام ہے علی ولی اللہ پڑھنا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ لہٰذا ولایت علی علیہ السلام کے عقیدے والا کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتا ختم نبوت کے موضوع پر، کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لیتا ہے تو توحید، رسالت اور ولایت تینوں کا اقرار جو ہے وہ کر لیتا ہے اور قرآن کی روح سے اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے، اور اس کا دل نفاق سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی حرص و ہوس ختم ہو جاتی ہے، اور توحید و رسالت کا احترام زندگی کا ترک بن جاتا ہے۔ زندگی آخرت کی طلب میں گزرتی ہے اور اسے فقیری انداز زندگی پسند ہو جاتا ہے، اور خدمت خلق کرتے ہوئے اسے اپنا رب نظر آتا ہے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتفاق کرنے والی امت یہ سمجھے کہ اپنے اپنے شعور کا فیصلہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے خلافت کو تسلیم کر لیا تو کسی نے امامت کو تسلیم کر لیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے انہیں صحابی کہتے ہیں، اور جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے انہیں اہل بیت علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ کوئی صحابی کو مانتا ہے تو کوئی اہل بیت علیہم السلام کا مداح ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے تھے وہ صحابی کہلائے، اور جنہیں پیغمبر نے خود اٹھایا وہ اہل بیت علیہم السلام کہلائے۔ اس سے بھی آسان کر لیں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ صحابی بنے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور جسم کا رشتہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے والا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ ہے، کہ نبی پاک کا فرمان علی شان الفاطمہ بضعۃ منی، پھر الحسین منی، پھر الحسن منی، پھر یا علی انت منی، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو ہیں وہ کہلائے، اور درود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے والوں پر پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو کر جینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رب العزت آپ پر راضی ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر اور تکریم کرنا ہوگی۔ یہ قرآن کا حکم بھی ہے
اور بدعقیدہ ملا جو 40 سال کی عمر میں نبی ہونا بتاتا ہے وہ سوچے کہ کیا کر رہا ہے، اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک قرآن بن کر معاشرے میں رہے، پھر انہوں نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ عرب کے جاہلوں سے لا الہ الا اللہ منوانا تھا، پہلے ان کو سمجھایا کہ شرافت، سچائی اور امانت داری کیا ہوتی ہے، پھر بتایا کہ میں نبی ہوں۔ حالانکہ نبی تو پہلے سے ہی تھے، لیکن ان کو بتانے کے لیے پہلے ماحول سازگار بنایا۔ نبی تو محمد رسول اللہ تب سے تھے جب کب بھی نہیں تھا، ربیع الاول کا بھی وجود نہ تھا، کہ ربیع الاول چاند کی وجہ سے ہے، اور چاند سورج کی سے روشنی لیتا ہے، اور سورج تو تھا ہی نہیں، اور سورج آسمان پر چمکتا ہے، اور آسمان بھی ابھی اٹھایا نہیں گیا تھا، کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، مکان لا مکان کچھ بھی نہ تھا، کیا کہا جائے کہ کیا تھا، لیکن میرا نبی تھا، ایک خلق کرنے والا تھا، ایک خلق ہونے والا تھا۔ وحدت و کبریائی اپنی وحدت میں تھی، پھر اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو الگ کیا اور فرمایا کہ تو نے جا کر بتانا ہے زمانے کو کہ میں ہوں۔ اللہ اکبر، تو نے میری معرفت دینی ہے۔ پھر اس نور کو مقدس ترین پردوں میں رکھا، یہ نور حجاب قدرت میں ہزارہا برس رہا اور حمد الہی کرتا رہا، تسبیح اور حمد الہی کرتا رہا، اور اپنے سے بڑے کا دیدار کرتے ہوئے اس نور کو پسینہ آیا، نور سے نور گرا۔ اللہ اکبر۔ اور امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق اللہ من عرق راسہ الملائکہ، اللہ نے میرے نانا کے سر کے پسینے سے فرشتے بنائے، پھر فرمایا ومن عرق وجہ خلق اللہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم، سبحان اللہ، اور چہرے کے پسینے سے اللہ کریم نے عرش، کرسی، لوح، قلم، شمس، قمر، ستارے، سیارے بنائے، پھر فرمایا ومن عرق صدرہ الانبیاء والمرسلین، کہ سینے کے پسینے سے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین بنائے، پھر فرمایا ومن عرق ظہرہ الکعبہ والبیت المعمور ومواقع السجود من الارض، اور فرمایا میرے نانا کی پشت کے پسینے سے کعبۃ اللہ بنایا گیا، انسانوں کا قبلہ بنایا، اور بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ بنایا گیا، اور ساری زمین میں سجدوں کی جگہوں کو بنایا گیا، تو پھر فرمایا ومن عرق رجلہ الارض الی المشرق والمغرب، کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلووں کے پسینے سے مشرق سے مغرب تک زمین بنائی گئی۔ اب زمین سمجھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے کے پسینے سے بنی ہے، اور اسی زمین سے ہمارا رزق اگتا ہے، اور ملا جس کے پاؤں کی میل کھا کر پلتا ہے اور کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ہم جیسے ہیں، ان کو اپنا خود کو ان کا ہم پلہ کہتا ہے، تو سوچے اور سمجھ آئے کہ بڑے سے بڑا عالم یہ نہیں کہتا کہ فرشتے مجھ جیسے ہیں یا فرشتے خاکی ہیں، بلکہ بڑا مولوی ہو یا چھوٹا سب فرشتوں کو نوری مانتے ہیں۔ ان کا علم کیسا ہے کہ جو نبی کا پسینہ ہے وہ نور ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بحث چلتی ہے کہ وہ نور ہیں یا بشر ہیں۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالین سمیت عرش پر چلے گئے کہ عرش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پسینے سے بنا تھا۔ کائنات کے لیے عرش معزز ہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ پسینہ ہے، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین سمیت قدم رکھنا تعجب کی بات نہیں ہے، اور فرشتے بھی پسینے سے بنے ہیں، اور سنا ہے کہ ایک فرشتہ کائنات میں رزق بانٹتا ہے، میکائیل کی ڈیوٹی ہے، اور ایک فرشتہ موت دیتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، اور نظام خلق کا ناظم جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ایک ملک المطر ہے جو بارش برساتا ہے، ایک ملک الریاح ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، ایک ملک البحار ہے جو دریا، سمندروں اور نہروں کو چلاتا ہے۔ تو اب کہا جائے گا کہ رزق دیتا ہے میرے نبی کا پسینہ، بارش برساتا ہے میرے نبی کا پسینہ، بادلوں کو چلاتا ہے میرے نبی کا پسینہ، ہوائیں چلاتا ہے میرے نبی کا پسینہ، نہروں اور دریاؤں کو راستے دکھاتا ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، مادر کے شکم میں بچے کی تصویر بناتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، اور یہاں تک کہ فالمدبرات امرن، کائنات کے نظام کے تحت نظام عالم کو چلاتا ہے تو میرے نبی کا پسینہ، اور یہ تو ہے پسینہ، تو پھر اس ہستی کو کہاں تولو گے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یا علی لحم کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں علی علیہ السلام تو خون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنا گوشت علی کا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم۔ مولا علی علیہ السلام سے اپنا رشتہ
میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جوڑ رہے ہیں۔ اب سوچیں کہ مولا علی کے خون میں کس کا خون ہے؟ بیٹے کے بدن میں باپ کا خون ہوتا ہے، اور کتنا پاکیزہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا خون ہے، اور مولا علی علیہ السلام کو عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، ید اللہ اور سارے کا سارا نفس اللہ کا لقب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ایسا علی جس کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں غلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے، یہ شان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کی سرحدوں کا اندازہ فرش یا زمین پر بیٹھ کر کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد کو تو سمجھ لو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش میں لگنا کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نہیں ہے، بلکہ نور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مشورے سے بھی پہلے ہے اسے بشر کہنا کفر ہے۔ ابو البشر کے بعد جو آیا سب کو بشر کہو، کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کریم کی چاہت اور ارادہ ہے، اور اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیہ ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون۔ رب فرماتا ہے کیا نہیں دیکھا انہوں نے میں نے جس کو بھی شے سے خلق کیا اس شے کا سایہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شے سے بنی ہر چیز کا سایہ ہے، کبھی دائیں پھیل کر کبھی بائیں پھیل کر مجھ معبود مطلق کا سجدہ کرتا ہے۔ شے سے بنی ہر چیز کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ سایہ ہوتا ہے شے کا، اسی لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کہ وہ شے سے نہیں ہیں۔ اگر شے سے نہیں ہیں تو پھر شے جیسے بھی نہیں ہیں، کہ مٹی والا مٹی جیسا ہوگا، اور آگ والا آگ جیسا ہوگا، اور نور والا نور جیسا ہوگا۔ یاد رکھیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نور بھی لا شیء ہے، یہ نور کا بھی نور گر ہیں۔ سورہ قصص میں رب ارشاد فرماتا ہے کل شیء ہالک، معلوم ہوا ہر شے ہلاک ہوگی، موت آنی ہے ہر شے کو، اور جو شے سے نہیں ہے اس کے قریب ہلاکت نہیں آ سکتی، نہ وہ کل فانی تھا نہ وہ آج فانی ہے۔ اسی لیے ان کو مخلوق نہیں بولا جا سکتا، اور مخلوق کے لیے شے کا وجود ضروری ہے، کہ مخلوق کہتے ہی اسے ہیں جو شے کسی شے سے بنے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی شے نہیں تھی۔ ان کا مصدر صحن کبریائی ہے، ذات واجب ان کا مصدر ہے، کہ زبان واہ بولتی ہے، زبان سے واہ واہ صادر ہو رہی ہے، خلق نہیں ہو رہی۔ پھول سے خوشبو نکلتی ہے، خلق نہیں ہوتی۔ اس گھرانے کو سوچنا ہی نہیں، فقط تسلیم کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی اوقات کے مطابق ان کی معرفت پا سکیں۔ پھر رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے بنایا ہے اپنے لیے، اب جو بھی بناؤں گا تیرے لیے بناؤں گا۔ آسمان کا سائبان، زمین کا فرش، سب تیرے لیے۔ میلاد منانے کی یہی نشانی ہے کہ اللہ نے زمین کی دری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی، آسمان کا شامیانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانا۔ اللہ کریم کا میلاد منانا دیکھو، سورج کی لائٹ لگائی اور چاند کی روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی، ستاروں میں چمک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا فرمائی، اور ہوا کا ترنم، سمندر کی طغیانی، دریاؤں کی روانی، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا۔ بادل کا شور، ہواؤں کا زور، کلیوں کی چٹک، پھولوں کی مہک، غرض کائنات میں جو اللہ کریم نے بنایا، ذرہ ذرہ بنایا، اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ اب کائنات کا قیام بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے، آسمان گرا نہیں، زمین لپٹی نہیں، سورج بجھا نہیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج بھی جو بدعقیدہ ملا معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الموت کا قائل نہیں ہے، وہ بھی اذان میں گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی تھے نہیں کہتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے زندہ نہیں ماننا، حاضر نہیں ماننا، تو پھر وہ اذان بدل لے۔ اگر وہ تھے ہوتے تو کائنات غرق ہو جاتی۔ وہ ہیں، موجود ہیں، درود میں بھی، سلام میں بھی۔ اسی نور کو جب صلب آدم علیہ السلام میں رکھ کر اللہ نے سجدہ کا حکم دیا، تو محیدین عربی سے لے کر ابن تیمیہ تک سب نے یہ لکھا ہے کہ جو ہی یہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، اللہ نے حکم سجدہ دے دیا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا پہلے سے تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا، سجدہ تب ہوا جب اس میں نور آیا، اور کعبہ بھی پہلے سے موجود تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا، سجدہ تب ہوا جب اس میں نور مولا علی علیہ السلام آ گیا۔
مسلمان کعبہ کی عمارت کو سجدہ کرتا ہے، لیکن مسلمان کا جسم بھی جھکتا ہے اور روح بھی جھکتی ہے، اور کعبہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مٹی کا گھر اور ایک نور ہے۔ مٹی کا بدن مٹی کے گھر کو جھکتا ہے اور روح کا تعلق نور سے ہے تو نور نور کو سجدہ کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انا والی من نور واحد، ہم ایک ہی نور کا آدھا آدھا ہیں۔ اور عبداللہ علیہ السلام کا بیٹا بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود میں پرورش پایا۔ اب ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں دونوں پرورش پا رہے تھے۔ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ حیات کے بعد کی تاریخ لکھی ہے، لیکن 40 سال سے پہلے کی تاریخ نہ لکھی گئی۔ یہ 40 سال کی پچھلی تاریخ میں 3 ہستیاں ملتی ہیں، ایک ابو طالب علیہ السلام اور ایک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ایک علی مولا علیہ السلام۔ ان کو چھپایا گیا، صرف یہ بتایا گیا کہ میلاد النبی پر کیسر و کسریٰ کے کنگرے گرے اور بت ٹوٹ کر زمین پر آ گرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے پر فارس کا آتش کدہ جو کہ ہزاروں سال مسلسل جس میں آگ جل رہی تھی، اس آتش کدے کی آگ بجھ گئی۔ اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ تاریخ میں یہ لکھ دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ میں نبی ہوں۔ استغفر اللہ۔ بت کدوں کو اور آتش کدے کی آگ کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گئے ہیں، کیسر و کسریٰ کے کنگروں کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گئے ہیں، اور جن کے گھر میں آیا ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ نبی ہے۔ یہ تاریخ بدلی گئی، ان کرداروں کو چھپایا گیا جو 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ یہ سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں نے کیا، اور بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھ کر درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر تاریخ لکھی گئی، اور بادشاہوں نے چاہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر نہ ہو، اور تاریخ میں فرضی کردار بنائے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والی ایک عورت تھی، تاکہ ابو طالب علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ چھپایا جا سکے۔ بہت توجہ کریں کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا مذہب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی کلمہ پڑھایا ہی نہیں تھا، مسلمان تو وہ ہو نہیں سکتی۔ تو قرآن تو بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ چھوٹے نبی ہیں، انہوں نے 70 دائیوں کا دودھ نہ پیا، اور انہوں نے مشرکہ دائیوں کا دودھ نہ پیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نوکر ہو کر مشرکہ دائیوں کا دودھ نہ پئیں تو سردار نبی جو ہے وہ کیسے کسی مشرکہ دائی کا دودھ پی سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کردار کیوں تراشا گیا، تاکہ ابو طالب علیہ السلام کی پرورش چھپائی جا سکے، اور الٹا معاذ اللہ ان کے کلمے پر ہی اختلاف ڈال دیا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے، اور اسلامیات میں جو ہے وہ اپنی نسلوں کو یہ تو بتایا گیا کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، بچوں میں کس نے پڑھا، لیکن اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں تھی، دعوت ذوالعشیرہ کس کے گھر میں ہوئی، یہ نہیں بتایا گیا۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ جس کا حکم قرآن میں اللہ کریم نے دیا، ان مکے کے کافر سرداروں کو دعوت ایمان دو، واضح کرتا ہے کہ جن کو دعوت دی جا رہی تھی وہ کافر تھے، اور جس کے گھر میں یہ دعوت ذوالعشیرہ دی جا رہی تھی وہ صاحبان ایمان تھے۔ یہ مورخین ابن خلدون سے لے کر مولانا طاہر القادری تک نے لکھا ہے کہ یہ دعوت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی، اور مکہ میں ہی ابو طالب علیہ السلام کا گھر تھا، اور مکہ میں ہی اللہ کریم کا اپنا گھر بھی تھا۔ تو بات ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں کیوں ہوئی؟ بدعقیدہ ملا سے پوچھیں کہ آپ کو 14.5 سال بعد پتہ چل گیا کہ ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اللہ کو نہیں پتہ تھا، اس کے علم غیب میں نہ تھا کہ اس ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا؟ تو پھر اللہ کریم کو کیا ضرورت تھی کہ اسلام کا سنگ بنیاد ہی ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رکھا گیا، جب اللہ کا اپنا گھر مکے میں موجود تھا؟ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کیوں نہ فرمایا کہ میرے گھر کی دیوار کے ساتھ لگ کر ٹیک لگا کر میری توحید بیان کرو، اپنی رسالت بیان کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان دو؟ لیکن بات اللہ کی تھی، اور ہو ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رہی تھی، بات رسالت کی تھی، اور ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہو رہی تھی۔ علماء نے لکھا یہ دعوت اللہ کے گھر میں اس لیے نہ ہوئی کہ اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے۔ معلوم ہوا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے گھروں میں بت نہ تھے، نہ ہی وہ مشرک تھے۔ بدعقیدگی پھیلانا، اپنے نبی کے آباء و اجداد کو مشرک کہنا، انتہا درجے کی گستاخی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں۔ کاش مسلمان نے تاریخ میں ابو طالب علیہ السلام کو محسن رسالت کے طور پر یاد رکھا ہوتا، بانی اسلام کے طور پر یاد رکھا ہوتا، نگہبان پیغمبر کے طور پر یاد رکھا ہوتا، جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے ہوں،
جن کی انگلی پکڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا سیکھا ہو، یہ بہت بڑا کردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب علیہ السلام، انہوں نے 3 دن تک اپنے گھر میں مسلسل مکہ والوں کو دعوت دی، کھانے کا بندوبست کرواتے اور سرداران مکہ جمع ہو کر آتے اور کھانا کھا کر چلے گئے، پرتکلف کھانا کھا کر جاتے، اور باطن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا چاہتے تھے، ان کو اپنے گھر کا نمک کھانے کی عادت ڈال رہے تھے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چاہتے تھے کہ لوگ نکل پڑے۔ تیسرے دن پھر دعوت کا اعلان کر دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اور تیسرے دن بھی مجمع زیادہ ہو گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، چچا میں چاہتا ہوں کہ آج اللہ کے حکم پر دعوت اسلام دے دوں، آج ان سے بات کر لوں۔ ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر آج کوئی بھی تیری بات سنے بغیر نہیں جا سکتا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا، کسی کو کسی اور چیز کی طلب ہے تو بتائیں۔ تو کہنے لگے، آپ نے 3 دن سے اتنا کھلا دیا ہے کہ ہم آپ کے ممنون و مشکور ہو گئے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ شکریہ نہ کہو، آج میرا بھتیجا تم سے کوئی بات کرے گا۔ یہ سب اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی ابا کو کھول کر تلوار کو نیام سے نکال کر گھر کے بیرونی دروازے پر رکھ کر کہا، آج میرے بھتیجے کی بات سنے بغیر کوئی نہ جائے گا۔ اللہ اکبر! اور سرکار دو عالم کے مکھڑے کو دیکھ کر بولے، کم یا سیدی و یا مولائی، اٹھ میرے سید، میرے سردار، اٹھ میرے مولا، سبحان اللہ، فتکلم مما تحبون وبلغ رسالۃ من ربک، اور کہہ دے جو تو کہنا چاہتا ہے اور پہنچا دے وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کی ہے۔ یہ جملہ بولنا تھا، خدائی جھوم اٹھی، اور اللہ کریم نے فرمایا، اے ابو طالب، تو نے توحید کو مکروز کر لیا ہے، 40 کافروں میں میرے نبی کو سید و مولا کہہ دیا ہے۔ میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں اسی نبی کے ہاتھوں تیرے علی کو مولا نہ کہلواؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا اور مربی نے اٹھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کے لیے اٹھے۔ کافروں نے سر جھکا لیا، اور نبی پاک نے فرمایا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ عرب میں یہ جملہ کہنا بہت مشکل تھا کہ جب ایک ایک گھر میں کئی خدا تھے۔ وہ بولے، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ ایک ہے؟ کسی نے پوچھا، تجھے کیسے پتا کہ اللہ ایک ہے؟ تجھے کس نے بتایا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ مجمع میں سے ایک اٹھا، اس نے کہا لگا کر کہا، اے ابو طالب مبارک ہو، آج کے بعد بھتیجے کی اطاعت بھی کرو کہ یہ خود کو نبی کہہ رہا ہے، کیا گواہی ہے کہ یہ نبی ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ مجمع میں سے پیچھے سے ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آواز مولا علی علیہ السلام کی تھی، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوری دنیا کے مسلمان مولا علی علیہ السلام کی سنت پر یہ گواہی دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا، یہ میرا وصی ہے، یہ خلیفہ ہے، یہ وارث ہے، اور دین کے وارث کا اعلان تو دعوت ذوالعشیرہ میں ہی ہو گیا تھا، اور پھر انا ناصر کا یا رسول اللہ فرما کر مولا علی پاک نے جو صدا لگائی تھی، وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ہے۔ اب منکر مولا علی علیہ السلام ہی یا رسول اللہ کی پکار پر شرک کے فتوے لگاتا ہے۔ مسلمانوں کی اصل تاریخ یہ ہے، اور یہ کردار ہے تاریخ اسلام کے، کہ مجمع کے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مجمع کے پیچھے علی مولا ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور علی علیہ السلام پیچھے سے تائید کر رہے ہیں۔ گویا ان دونوں بھائیوں نے پورے کے پورے کفر کو گھیر لیا۔ یہ تاریخ مسلمانوں نے چھپا دی، اسلامیات کا حصہ نہ بنائی گئی، کہ مسلمان جن کو منوانا چاہتا ہے اس ساری تاریخ میں وہ کردار ہے ہی نہیں، اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منوا کر گئے ہیں وہ کردار نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس حقیقی تاریخ کو نسلوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی اہم کردار ہیں، ان کے بغیر عبادات و شریعت اور مذہب کا لبادہ تو اڑا جا سکتا ہے، اللہ نہیں مل سکتا، اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے نوجوان کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ اس کی انگلی کے نیچے دنیا بھر کی لائبریریاں ہیں۔ اب نوجوان مولوی کا محتاج نہیں ہے کہ مولوی اسے کچھ بتائے، کوئی بھی کتاب کہیں سے بھی مل سکتی ہے، حق جاننا مشکل نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ ڈھونڈیں، فال آف رومن امپائر دیکھیں، سب سے پہلا پریس عیسائیوں نے بنایا اور مسلمانوں کی تاریخ سب سے پہلے چھاپی، تاکہ جھوٹی تاریخ لے کر جب کبھی بھی مسلمان ان کے پاس آئیں تو وہ انہیں اسلام کی صحیح تاریخ بتا سکیں۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ بھی اس
کتاب میں تحریر ہے کہ کیسے مولا علیہ السلام نے بلند آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا، مدد کرنے کا اعلان کیا، اور اعلان کیا کہ نہ صرف آپ کی مدد کروں گا بلکہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں تک توڑ کے رکھ دوں گا۔ پھر ابو طالب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے پاس گئے اور فرمایا کہ آج کے بعد بالخصوص تم لوگوں کے ذمہ پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا۔ اور ابو طالب علیہ السلام نے اپنا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا کر اپنے عقیدے کا اعلان کیا۔ بھتیجے کی جگہ پر چچا نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے کہ یہ منہ کی پھونکوں سے چراغ کی روشنی جو ہے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں اللہ کریم نے سراجم منیرہ لیا کہ روشن چراغ میں نے بنا کر بھیجا ہے، اور اس کو جو ہے کافر اور مشرک بجھا نہیں سکتے، اور اس چراغ کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ادا کی، اور رسالت کی طرف کسی کی نظر نہ اٹھی۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں تو قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ کئی کتب اہل سنت میں اس کا ذکر ہے کہ مدینے میں قحط پڑا تو سب سرداروں نے یہ کہا کہ اپنے اپنے بتوں کو جمع کر کے ان سے اجتماعی طور پر یہ منت کریں گے کہ بارش ہو جائے۔ تو مکہ کے 70 قبیلوں میں سے ہاشمی سردار حضرت عبد المطلب نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ ان کا خدا کون ہے۔ انہوں نے ایک 70 سرداروں میں سے 7 سرداروں کو چن کر رئیس مکہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر بھیجا کہ آج یہ اپنا خدا ظاہر کریں گے، اگر کوئی خدا نہ لائے تو ہم انہیں کہیں گے کہ ان کا کوئی خدا نہیں ہے، یہ لا مذہب ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے در پر جب یہ 7 سردار پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے اور ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ سب اپنا اپنا خدا لے کر جو ہے وہ اجتماعی طور پر عبادت کریں گے اور ان کی منت کریں گے اور اجتماعی دعا کریں گے تاکہ قحط جو ہے وہ دور ہو جائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ کل ہم آئیں گے۔ ساری رات سرداران مکہ سوئے نہیں کہ ان کا تو کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ کس کو لائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا اور تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھا کہ ابو طالب علیہ السلام کے کندھوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 7 سال کی عمر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام چلتے چلتے مکہ کی بلند ترین پہاڑی کی چوٹی پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ضعیف ہاتھوں میں اپنے بھتیجے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو لیا اور دعا کی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے میرے اللہ، میں تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ دیتا ہوں جس کی وجہ سے تو نے کائنات کو خلق کیا ہے، اس کے صدقے اور وسیلے میں آسمان سے بارش نازل فرما دے۔ ابھی دعا کے ہاتھ چہرے پر نہ پھیرے تھے، آسمان پر بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ ان کے چچا حضرت ابو طالب نے اس وقت بنایا، اللہ اکبر، جب ابھی قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا اور ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو طالب نے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہے، فرمایا خدا کی قسم، سفید چمکتی ہوئی رنگت والے سردار کے چہرے کی بدولت بادل سے راب کیے جاتے ہیں، وہ یتیموں کا غم گسار ہے، آل ہاشم کے تباہ حال اس کی پناہ میں آتے ہیں اور اس کی بدولت رحمت میں ہیں اور مستقبل کی نعمت کے امیدوار بھی ہیں، اسی کی وجہ سے جس کو آج وسیلہ دعا بنایا گیا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کے نزول کے بعد اور قرآن سن کر سمجھ کر صاحبان ایمان و تقویٰ میں شامل ہوئے، وہ ان کا ایمان اور درجے کا ہے، اور یہ جو مقام ایمان ہے اس کو آپ سمجھ لیں، اور یہ تاریخ کی ہر کتاب میں درج ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ نزول قرآن کے 30 سال پہلے ہی اس عقیدے پر فائز ہو، اس ہستی کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میرا رب ہمیں ربی النور شریف کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔